السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، سیاست کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ سیاست نام ہے ناممکنات کو ممکنات کے اندر تبدیل کرنے کا، اور یہ ساری دنیا کے اندر ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ایک ریئل اسٹیٹ کاروبار کرنے والا ایک شخص ہے، اس کے شب و روز کس طرح گزرتے ہیں، وہ جس انداز سے بات کرتا ہے، وہ اس دنیا کی سب سے بڑی ویل فنکشننگ اسٹیبلش جو ہے جمہوریت وہاں پہ صدر بن جائے گا، لیکن لوگوں نے ووٹ دیا اور وہ صدر بن گئے۔ پاکستان کے اندر بھی حالیہ دنوں میں سیاست کے میدان کے اندر ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ کرشمے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا کرشمہ جو ہم نے دیکھا وہ حالیہ جو انتخابات ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر سینٹ کے وہاں پہ، اور وہ شخصیت جس کے نام یہ قرعہ نکلتا ہے، جنہوں نے اس وہاں پہ جو سیاسی دنگل ہوا، سیاسی کارنامہ دکھایا ہے، ان کا نام فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں۔ یہ موجودہ تو ویسے گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے، لیکن میں ان کو جانتا ہوں ناظرین 2008 سے۔ ویسے تو ماشاءاللہ آج کل بھی ینگ لگتے ہیں، لیکن اندازہ کریں کہ ہم 2 دہائیاں پیچھے چلے جائیں۔ میں انگریزی اخبار کے اندر رپورٹر تھا، تو ہی واز دیئر نیشنل اسمبلی کے اندر ڈپٹی اسپیکر تھے۔ اگر پروڈیوسر صاحب ہم اس زمانے کی ان کی کچھ تصاویر دکھا سکیں، اور مجھے لگتا ہے آج کل یہ زیادہ ینگ لگتے ہیں، گورنری کا اثر کچھ زیادہ ہے۔ یہ اس ڈپٹی اسپیکر تھے، تو ہم نے تب ان کو تو 2 دہائیاں ان کو ہو گئی ہیں سیاست کے اندر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سر، فارملی آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پورے پاکستان سمیت دنیا بھر سے جو ایک فیڈ بیک ہے حالیہ جو الیکشن ہوئے ہیں کے پی کے اندر، کہ یہ کیسے ہو گیا اور یہ کیوں کر ہو گیا، اور وہ جو 2 جو سیاسی نظریات ہے وہ کس طرح آگ اور پانی وہاں پہ مل بیٹھے، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہو گیا۔ جو سب سے اہم جو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو فارمولہ، یہ جو گدڑ سنگھی جس کی بنا کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی، وہاں پہ آپ کے 10 ایم پی ایز ہیں، 10 ایم پی ایز ہیں، اس کے باوجود آپ نے 2 سینیٹرز جو ہے الیکٹ کروا لیے، اور 2 سینیٹرز کو الیکٹ کروانے کے لیے ظاہرہ 36 ووٹ چاہیے، تو وہ آپ نے کامیابی کے ساتھ یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ تھا کیا، فارمولہ کیا ہے اس کے پیچھے، کہانی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کوئی خیر میں نے آپ نے انٹرو میں کہا کہ میں نے اکیلے نہیں کیا، اپوزیشن تمام نے اکٹھے یہ کیا۔ 36 سینٹرز تو 2 جنرل کے لیے چاہیے تھے آپ کو، 38، لیکن ہم نے ایک خاتون ممبر الیکٹ کی اور ایک جو ہے جنرل۔ اس طرح جے وائی نے ایک جنرل اور ایک ٹیکنوکریٹ، اور پی ایم ایل این نے ایک جو۔ لیکن میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم اس پیسے کی سیاست کو چھوڑیں، اور حکومت کو چاہیے کہ ہمیں 5 سیٹیں دیں اور 6 سیٹیں وہ لے لیں، اور ہمیں بلا مقابلہ الیکشن کرنا چاہیے۔ 2008 سے دیر تک پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے یہ کام کیا تھا، میں کہ اس کے ویژن کو فالو کرنا چاہیے۔ اچھی بات ہے، حکومت نے بات مانی، اور اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر اقبال کے ساتھ وہ بیٹھے، اور فارمولہ یہ ہوا کہ جی وہ وڈرا ہوں گے۔ لیکن تو پی ٹی آئی کی اپنی انٹرنل پالیٹکس سے ان کے کینڈیڈیٹس وڈرا نہیں ہوئے آخر تک، اور ہمیں پھر جانا پڑا الیکشن میں۔ دیکھیں، ہمارے پاس 52 کے فگر تھے، 49 پہ ایک ٹیکنوکریٹ بنتا ہے، اور 49 پہ جو ہے وہ خاتون ایک بنتی ہے، تو وہ ہمارے مشترکہ اپوزیشن کے ہمارے جو ہے 52 ممبرس ہیں۔ 19 پہ جو ہے وہ ایک سینٹر بنتا ہے جنرل میں، پی ایم ایل این کے ساتھ 19 تھے، جے وائی کے ساتھ 18 تھے، ہمارے پاس 10 تھے، لیکن 4 جو ہیں وہ اے این پی کے ساتھ تھے، 3 پی ٹی آئی پی کے ساتھ تھے، پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کے ساتھ، ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ تھا انڈیپینڈنٹ اپوزیشن کے ساتھ، تو وہ 4 + 3 7 ہو گئے، تو ہمارے 17 ووٹ نکلے، 17 بن گئے، کیونکہ اس کے بعد کمپٹیشن بھی نہیں تھا، کیونکہ پی ٹی آئی نے اپنے کینڈیڈیٹس وڈرا نہیں ہوئے، لیکن ان کو ووٹ کسی کو نہیں کیا۔ یہ تو اب دیکھیں، یہ تو نروس گیم ہوتی ہے، ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم حکومت میں ہوتے تو ہم 8 بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ بات مانتے ہیں، آپ حکومت میں ہوتے تو 8 بنا لیتے؟ اگر ہم نے ایک زبان پہلے دے دی تھی، ہمیں بعد میں ریزیشن ہوئی، اگر ہم کمپٹیشن میں بھی چلے جاتے اور حکومت اور اپوزیشن کے ڈائلاگز نہ ہوتے تو ہم 6 سے 7 سینٹرز پھر بھی بنا لیتے، کیونکہ 35 انڈیپینڈنٹ ایم پی ایز آ چکے تھے کے پی اسمبلی میں، اس وقت موجود ہیں۔ نہیں، وہ تو الیکشن کمیشن نے 93 جو سارے کے سارے ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا تھا، یہ آفٹر ریزرو نہیں، اس میں 35 جو ہے انڈیپینڈنٹ ہے، باقی نہیں انڈیپینڈنٹ۔ 35 الیکشن کمیشن کا جو نیا نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق آپ کی جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی ویب سائٹ ہے، اب وہاں پہ یہ سارے لوگ انڈیپینڈنٹ ہے۔ ہمارے پاس 35 انڈیپینڈنٹ ہے، جو کہ کسی فلور کراسنگ میں بھی نہیں آتے۔ نہیں، یہاں پہ تو فلور کراسنگ کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو سیکرٹ بیلٹنگ تھی، یہاں پہ تو ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔
کہ اب چلے چوئی صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. چوئی صاحب کے حوالے سے ایک اہم انفارمیشن میں ہمیشہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جب آپ کی جو یہ پاکستان پیپلز پارٹی بنی تھی لاہور میں، چوئی صاحب فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں، تو کچھ عرصہ رہے. تو چوئی صاحب آپ کے موقف کی تائید کرتے ہوئے وہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے اچھے جو ہے انداز سے ہم نے ساری زرداری صاحب کا ویژن تھا، اسی ویژن کو فالو کیا گیا ہے. ایسے ہارس ٹریڈنگ وہاں پہ ظاہر خرید و فروخت ہوتی ہے MPs کی، تو ہم نے اس کے اوپر عمل کیا. ایک جو سوال آپ سے بھی ہے اور وہ پھر کنڈی صاحب سے وہی سوال پوچھوں گا میں، کس بات پہ انہوں نے یقین کیا کہ جو یہ 5 اور 6 کا فارمولہ ہے اس کے اوپر مہر تصدیق بانی PTI نے لگائی ہوئی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی ان کے نیگوسیشنز ہوئی ہیں حکومت کے ساتھ اپوزیشن کی، وہ یہی کہتے ہیں کہ پہلے اندر سے کچھ لے کے آئیں، کوئی مہر لگوا کے لے کے آئیں، کوئی ویڈیو بیان کروائیں، کوئی اسٹامپ پیپر کے اوپر سائن کروا کے لے کے آئیں، جو بھی آپ بات کریں گے اس کے اوپر ہم کھڑے رہیں گے. اس موقع کے اوپر انہوں نے کیسے یقین کر لیا کہ بانی نے یہ کہہ دیا ہے کہ 5-6 کا فارمولہ جا کے طے کر لیں اور اس کے اوپر اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی؟ چوئی صاحب نہیں، ان کو علی امین کو فل انہوں نے پاور دی ہوئی تھی، جو انہوں نے کیا ہے. بانی PTI تو میرا نہیں خیال اس طرح 1 2 3 کر کے، کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی ہوتا ہے ملاقاتوں کا. لیکن یہ بہتر ہو گیا ہے صوبے کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی، بجائے جیسے کہ ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی PC ہوٹل میں بھی لوگوں کو، اور ان کو بیانے بھی دیے ہوئے تھے، 7 کروڑ کا سودا بھی ہوا تھا کوستان سے ایک MPA کا، دوسرے کا بھی. تو یہ باتیں اگر نہیں توڑ چڑھ سکیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہتر ہے اگر اس کا کنڈی صاحب کو کریڈٹ جائے یا چیف منسٹر کو جائے یا دونوں پارٹیوں یا ساری پارٹیوں کو جائے. تو اگر ایک سیٹ انہوں نے کم لے لیے تو کون سی قیامت آ گئی ہے، تو ایک زیادہ لے لیتے کون سی. انہوں نے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا ہے، اصل تو یہ جو الزامات لگاتے ہیں گورنر صاحب KP گورنمنٹ پر، علی امین گنڈا پور انتظامیہ پر، آیا انہوں نے کتنے خط لکھے ہیں، کتنے کرپشن کے کیسز جو ہیں انہوں نے نیب کو ریفر کیے ہیں، اینٹی کرپشن کو کیے ہیں، اور باقی محکمے FIA کو کیے ہیں، اور کون سے بڑے بڑے چارجز ان پر یہ روز لگاتے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی قربت داری بھی ہے. تو آیا آج بھی آپ کہتے ہیں جی لوگ جو ہے نا ادھر سب سے برا حال ہے، تو ابھی آج دوبارہ بھی الیکشن کرائیں گے تو ان کا 100% رزلٹ اس سے بہتر آئے گا، خراب نہیں آئے گا. تو پھر آپ یہ گردان جو ہے یہ مسلسل کرتے جا رہے ہیں وداؤٹ اینی اویل. جی فیصل صاحب، کون سے سوال آپ کے پہلے سوال جو ہیں ظاہر ہے ان کا دونوں سوال. چودھری صاحب نے بات کی کہ دیکھیں آپ نے سوال کیا کہ اس پہ آپ کی کیا گارنٹی ہے کہ کس نے کیا تصدیق کی ہے. اس کا ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ PTI کا اپنا مسئلہ ہے کہ اس نے تصدیق لی ہے نہیں کی ہے، کس نے اپروو کیا کس نے اپروو نہیں کیا ہے. لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف ہم نے اپنے اختیار ڈاکٹر عباس صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن نے ان کو دیا تھا. وہ گئے لیڈر ہاؤس کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے یہ گارنٹی دی. پھر اس کے بعد ان کے چیئرمین جو گور صاحب ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، انفارمیشن سیکرٹری نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ ودرا کریں گے. کینڈیڈیٹ کے ودرا نہیں ہوئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہم، کیونکہ اور کینڈیڈیٹ تھا ہی نہیں، کیونکہ آخری رات پہ 2 بیٹھ گئے تھے، 1 2 کھڑے تھے. انہوں نے کہا ان کو ووٹ ہی نہیں کرنا، ہم آپ کو ٹرسٹ ہمارا کریں کہ ہم ان کو ووٹ نہیں کریں. یہ صوبائی لیول پہ وہ اس پہ ہمارا نہیں تھا کہ آپ ادھر آپ کو کیا انفارمیشن ملے، وہ ان کا اپنا ہیڈیک ہے. اس پہ ابھی بھی ایک کنٹروورسی چل رہی ہے کہ نام تھے نہیں تھے. وہ جو بھی تھے، جو بھی پشاور میں نام تھے، جو ہمارے ادھر CM نے یا ان کی پارٹی نے دیے تھے، ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کرنی تھی. جہاں تک بات کی ہے چودھری صاحب نے، تو میری خواہش ہے کہ الیکشن ضمنی ہو جائے تو آپ کو بھی تسلی کرا دیں گے اور ہماری بھی تسلی ہو جائے گی کہ ووٹ کس کا زیادہ ہے کس کا کم ہے. یہ تو کوئی ضمنی الیکشن آ جائے گا تو پھر اس پہ بات ہو جائے گی. تو انشاءاللہ آپ کو ہم مطمئن کریں گے چودھری صاحب کی ان کی کتنی وہاں پہ جو ہے وہ وہاں پہ مشہوری ہے یا ان کے کتنے فالوورز ہیں جو بھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تو ان کی ضرورت ہی دشمنی کی. آپ دیکھیں خود انٹرنل ان کی کتنی فائٹ شروع تھی، کہتے ہیں ہم نظریاتی ہیں، نظریہ ختم ہو گیا ہے اور پتہ نہیں حکومت جیت گئی ہے جو بھی تھا. دوسری بات ہے کہ کون کون سے کیا چیزیں آپ کے چینل میں دیکھتا ایک شخص آتا تھا، ایجڈ شخص تھا، قرآن پہ ہمیشہ حلف لیتا تھا. ہمیشہ جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے وہ ہمیشہ قسم قرآن اور یہی کرتا ہے. نام لے لیں آدم سعودی صاحب، کبھی صورت یاسین لے کے آتا تھا کبھی. تو آج کوئی اسکینڈل میں اس کی وہ نہیں ہو رہی ہے، بلایا نہیں گیا ہوا. تو ہم نے تو نہیں بلایا نا، کوئی اسکینڈل نہیں بلایا. کیا وزیر اعلیٰ نے خود نہیں کہا کہ میرے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں پچھلے میرے جو ہیلتھ منسٹر سے اس نے کرپشن کی ہے؟
کیا یہ خود نہیں کہتے کہ ہم نے گندم میں کرپشن کیا ہے؟ کیا یہ خود نہیں کہتے دوسرے پہ کہ ہم نے چینی میں کرپشن کیا ہے؟ کیا سوات میں ابھی جو انسیڈنٹ ہوئے سوات میں 16 شہید ہو گئے ہیں، کدھر گیا آپ کا وہ ویژن جو آپ کہتے ہیں ہم ٹوریزم میں کرنا ہے؟ ہم نے کتنے خط آپ بتائیں ہم کس کو خط لکھیں، کس چیز پہ ہو گیا؟ ابھی آج یہ اسکینڈل آیا ہے سولر کا. پہلے ہم سنتے تھے کہ مسجدوں میں چپل چوری ہوتے ہیں یا گھڑی چوری ہوتی ہے. آج 33 ارب کا اسکینڈل ہے کہ جو کہ مسجدوں میں سولر لگے تھے. اچھا ہمارے پاس ایک اور سسٹم بھی ہے، بڑا کمپیوٹرائز سسٹم ہے ٹینڈر کا. وہ آپ کو مجھے کسی کے ساتھ ان کی میچ فکس ہوتا ہے، ان کہتا ہے آپ اس ٹائم پہ اپنی ڈاکومنٹ انٹر کریں گے، لنک ڈاؤن ہو جائے گا. سنگل ٹینڈر پہ جو وہاں پر ٹھیکے ملتے ہیں. اس کے اوپر آتے ہیں حسن، جو ہے سیاست بڑی بیرحم یہ جو کھیل ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ مراد سعید جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے 26 ووٹ ملے. اب مراد سعید کے اوپر وہ پروکلائمڈ اوفینڈر بھی ہیں اس وقت، اشتہاری ہیں. میں دیکھ رہا تھا 9 مئی جو ہے سمیت ان کے اوپر جو ہے متعدد کیسز ہیں. جوڈیشل کمپلیکس والا کیس ہے، حملہ کیس ہے، GSQ حملہ کیس ہے، لاہور لبرٹی والا کیس ہے، اور اشتہاری عدالتوں سے ڈکلیئرڈ ہیں. اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی 9 مئی کے حوالے سے کیسز کچھ 6 مقدمات ہیں. اس کے علاوہ جو ہے باقی کرپشن کے ابھی جو کوستان کے اندر اگر ہم دکھا سکے جو پیسے ویسے وہ تو انویسٹیگیشن پر گیا ہوا ہے معاملہ. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے، مان لیا کہ سیاست کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی جو جن کا تعلق اپوزیشن سے ہے انہوں نے اعتراض نہیں کیا کہ یار یہ لوگ ہیں، یہ ایک اشتہاری ہے، دوسرے کے اوپر اتنے سخت کرپشن کے کیسز ہیں، ہاؤ کم یو کین ان کے نام آپ دے سکتے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں؟ جو ان کا بانی ہے وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہونے پر عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہے. ان کو سائیڈ رکھیں، نااہل ہے. سن تو لیں نا، جی ایگریمنٹ ہوا نا، جی گیو اینڈ ٹیک. جی اعتراض کس نے کرنا تھا؟ اعتراض جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں آپ تو اپنی جماعت نے کرنا تھا کہ یہ ایبسکانڈر ہیں، وہ کرپٹ لوگ مفرور ہیں، یہ اشتہاری ہیں. اشتہاری کو ہم اپنا پوسٹر بوائے نہیں بنا سکتے. انہوں نے بنا دیا. ان کا کون ہے پوسٹر بوائے؟ مراد بنا دیا. اب اگلی بات دیکھ لیں کہ ان کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے تو اپنی ووٹیں لینی تھی ان سے. انہوں نے تو اپنی نشستیں جتنی تھی یہ بلا مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ سینٹ الیکشن میں فیصل کریم کنڈی صاحب اینڈ ہز جو پارٹنرز تھے انہوں نے کلین بولڈ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے 92 آئی بلیو کے ممبرز تھے، اس کے باوجود دے آر بیسیکلی لیفٹ ود 4 سینیٹرز. 4 سینیٹر بنے ہیں ان کے. مراد سعید نے تو اوتھ لینا نہیں ہے، اور مرزا افریدی جو ہیں وہ جب پارٹی وابستگی تبدیل کرنے پر آ جائیں تو وہ اپنے آپ کی بھی نہیں سنتے. عمران خان کس کھیت کی مولی ہیں؟ انہوں نے عمران خان کو کہاں پوچھتے ہیں؟ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ 6 نہیں، یہ 4 سینیٹر ہیں، اور ان کے پاس 5 نہیں، ان کے پاس 6 سینیٹرز ہیں ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو. اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب یہ بتائیے گا، کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ علی امین گڈا پور صاحب نے کیوں ساری رات وہ جاگتے رہے، وہ سوئے نہیں؟ انہوں نے اتنی محنت کر کے ان امیدواروں کو بٹھایا، تو وجہ کیا تھی؟ کیا ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا ڈر تھا، یا آپ کے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ تھا اس کا پریشر تھا ان کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ میرے منہ سے جو ہے وہ وعدہ نکل گیا، میں نے عہد کر لی ہے، اب اس کو میں نے ہر قیمت پر وفا کرنا ہے؟ پہلے میں آپ کی بات کہوں کہ ہم نے کیوں ان کو ووٹ کیا. یہ دیکھیں الیکشن کمیشن میں جب نامنیشن پیپر جمع ہوئے تھے اس کے اوپر اعتراضات ہوا تھا، کورٹ کی طرف سے وہ کلیئر ہوئے تھے. یہ ابھی نہیں، سال پہلے کی بات ہے. اور ہمیں تو کینڈیڈیٹ وعدہ کرتا تھا، ہم تو کہتے ہیں ہم 5-5 پہ آ گئے. اوتھ لینے کون لے کے اس کو آئے گا؟ سی ایم کو سنا ہے وہ بھی ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ وہ بھی آپ ول انشور کے واپس آئیں گے. پہلی بات ہے کہ میں نے کوئی سی ایم کے ساتھ کوئی ڈائلاگ نہیں کیا، لیڈر آف دی اپوزیشن کرتے تھے، ہم اس پہ نہیں. میں تو کہا تھا کہ آپ کسی طریقے سے معاہدہ توڑیں تاکہ ہم 6-7 سینٹرز نکال لیں. میں تو اللہ کے فضل سے بڑا مطمئن تھا کہ ہم 6-7 سینٹرز نکال سکتے ہیں. میں کسی طریقے سے کہہ دیں کہ اوپن فیلڈ چھوڑ دیں تاکہ ہم ایک ریہرسل کر لیں، جیسے گیلانی صاحب یہاں پر جیتے تھے، میں کہ وہی ہم کر لیں تاکہ پھر ہم بتا دیں کہ ہمارے پاس عدم اعتماد کے لیے کتنے ممبر اس وقت موجود ہیں، کتنے نہیں ہیں، تاکہ ہم پھر اور اس کے لیے محنت کریں. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں مطلب یہ جو ایگریمنٹ ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے آپ لوگوں کے پیچھے آئے، نہ کہ آپ لوگ ان کے پیچھے گئے؟ کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن بیٹھ رہے تھے، میں تو اس میں موجود نہیں تھا کیونکہ ڈاکٹر عباس صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، انہوں نے اس پہ بات چیت کی، سارا کچھ کیا، وہ جو ہم نے پھر کمٹ کر لیا تھا. ورنہ ہمارے لیے 6ٹا سینٹر بڑا آسان تھا بنانا، 7ویں کے لیے تھوڑے ہم محنت کرتے تو ہم 6-7 سینٹرز نکال لیتے آرام سے. لیکن یہ چیز تھی کہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا. علی امین صاحب کیوں یا سی ایم صاحب کیوں تھے؟ ان کو اپنے پریشانی تھی اگر میں ایک سیٹ بھی لوز کرتا ہوں تو کیونکہ وہاں پر ان کے جو حقیقی ورکرز تھے، جو بھی آپ کہیں جو پریس کانفرنس سے کر رہے تھے، چیزیں کر رہے تھے کہ جی یہ نظریہ جو ہے دفن ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے، اور لاہور سے ایک بارات لے کے آئے تھے
مطلب جو مطلب ہے کہ لاہور یہاں پہ بارات لے کے گئے تھے جی، یا لے کے رہے تھے؟ وہ جو ہے یہاں سے ایک نظریہ گیا کہ 5 اگست کا ایک نظریہ ہوگا، ایک فارم ہاؤس میں وہ ٹھوس ہو گیا اور پھر وہاں سے وہ بارات لائے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ بن جائیں، اور پھر اس کے بیک گراؤنڈ پہ 90 دن کی بات، 90 دن میں تو مجھے کوئی ڈکٹیٹر کی بو آ رہی تھی، ہمیشہ ڈکٹیٹر ہی 90 دن کہتے تھے، اب یہ بھی 90 دن پہ آ گئے۔ تو 5 اگست تو آنے والے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا کلائمیکس جاتا ہے، کتنا جو ہے وہ ہائپ ہوتا ہے، کیا چیز ہوتی ہے، وہ تو ان کا پی ٹی آئی کا ضروری۔ اچھا بیک ٹو دا اسٹوری، کیونکہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، پالیٹکس از آل اباؤٹ دا پرسیپشن، کہ دکھانے کو کچھ ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ میں کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے جو بیانات ایک دوسرے کے حوالے سے ہیں، جو ہے جب دیکھتے ہیں گورنر صاحب اور چیف منسٹر صاحب میڈیا کے سامنے جاتے ہیں تو جو بیانات سناتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جناب اعلیٰ ایک دوسرے کے ساتھ سامنے بیٹھنے کے بھی روادار نہیں ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے بیٹھنے کا تو پھر بیٹھتے بھی ہیں، گپیں بھی لگاتے ہیں۔ حسن نے بتایا اکٹھے شکار کھیلنے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو کے پی کے اندر سینٹ کا الیکشن ہے وہ بھی آپ نے اکٹھے مل کے شکار کروایا، لیکن وہ ہماری ریسرچ ٹیم نے کچھ آپ کے بیانات سی ایم کے پی اور گورنر کے پی کے ریکارڈ کیے ہیں، آپ ذرا سناتے ہیں۔ جی پلیز۔ میں کہتا ہوں کہ میں بھی حاضر ہوں، میدان بھی حاضر ہے، لیکن میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ناچنے والے گھوڑے جو ہیں وہ میدانوں میں نہیں دوڑتے۔ اسلام آباد میں تو ہائی وے مل گیا تھا دوڑنے کے لیے، یہاں پر دوڑنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی، گھسیٹوں گا اس کو سڑک کے اوپر۔ آئندہ جیسے منہ ہوگا ویسے تھپڑ ملے گا انشاءاللہ۔ یہ جو گورا ہے نا، یہ آساتی ہے، یہ تو پرچی میں بننے والی پوسٹ ہے نا۔ تمہاری گاڑی میں تیل میں ڈال رہا ہوں، یہ گور ہاؤس میں تم رہ رہے ہو، یہ ملکیت صوبائی حکومت کی ہے، تو ہے کیا؟ اب یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو جس طرح کے پی ہاؤس سے سامان باہر پھینکا ہے نا، اب اس گور ہاؤس سے بھی سامان باہر پھینکو، اس کا روڈ پہ بیٹھا ہو، پھر اس کو اپنی حیثیت اور عزت کا پتہ چلے گا۔ الیکشن تو جیت نہیں سکتا، تو حکومت دے کے رہے گا۔ اس کا میں نے نیا نام رکھا ہے چباتا، پہلے اس کا نام تھا ویلا منڈا، آ کر بن گیا چباتا، وہ چباتے نہیں ہوتے۔ اور یہ کچھ تصاویر ہیں پچھلے دنوں کے، ایک آدھ ایونٹ تھا، کچھ سیریمنی تھی اوتھ ٹیکنگ، اگر ہم پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں۔ یہ دیکھیں بڑے آرام سے، آپ میرے خیال میں آپ کا آئی کانٹیکٹ بھی اس وقت انہی کی طرف ہے، گورنر ہاؤس میں ہیں، گپیں آپ کی لگ رہی ہیں، بڑا اچھا کوزی ماحول ہے، پیار محبت ہے۔ ہمیں تو اپنے کالج کا زمانہ یاد آ گیا، یہ تو ویسے گورنمنٹ کالج کے ہیں، آپ لاہور میں پتہ نہیں اب نہیں ہیں۔ سو یہ دیکھ لیں، سو مطلب یہ، اور ایک خبر ہے اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں کہ جی یہ سارے کا سارا اس دن جو الیکشن پروسیس، جو ووٹنگ کا سارا معاملہ ہوا، آپ لوگ سارے اکٹھے تھے، مینج بھی ہو رہا تھا، دیکھ بھی رہے تھے۔ اور ایک اور بیان ہے پروڈیوسر صاحب اگر ہم سنا سکیں، کہ میں نے کنڈی صاحب نے کہا تھا کہ میں نے صرف ایک ہی بات پوچھی تھی کہ آپ کس گھر کے مہمان تھے، اسی کے اوپر وہ ناراض ہو کے سنے، وہ کیا بیان تھا کنڈی صاحب کا؟ یہ فلمی ڈائلاگ بول رہے ہیں، یہ کبھی بھی سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو ذبح نہیں کریں گے۔ اگر یہ اس اسمبلی کو ختم کریں گے تو کرپشن کہاں سے کریں گے، ٹھیکے کہاں سے بیچیں گے، کمیشنیں کہاں سے کھائیں گے، نوکریاں کہاں سے بیچیں گے۔ میں نے سوال کیا سی ایم صاحب سے، جب الیکشن ہو رہا تھا تو آپ کس کے مہمان تھے؟ میں نے یہی کہا تھا کہ جب پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر میر صادق اور میر جعفر کون ہے تو اس وقت بہت لیٹ ہو جائے گا۔ اب یہ حسن نے سٹوری بریک کی ہمارے پروگرام میں کہ آج کل علی مین گناپور صاحب اور گورنر صاحب ایک ہی گھر کے مہمان ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب کٹھے ہیں، ایک پیج کے اوپر ہے، کوئی اب سارے کے سارے اختلافات ختم ہو چکے ہیں۔ نہیں میں نے یہ بات نہیں کی، میں نے کہا جی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ مل کر لڑ رہے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی 6-5 والا شکار پہلے ہوتا رہے گا۔ ان کی جو خبر تھی، میں ان کو بعد میں فون کیا تھا کہ یہ آپ کی خبر جو ہے نا اس میں تھوڑی سی ڈسٹینس ہو رہی ہے، زندگی ایک دفعہ کی ہے، زندگی میں تو شکار کھیلا، انہیں ساتھ کہہ رہے کہ تاش بھی کھیلتے، مجھے تاش کھیلنا آتا ہی نہیں ہے۔ اچھا انہوں نے کہا تھا تاش بھی کھیلنا، میں کہا مجھے تو آج تک تاش کھیلنا۔ اچھا چلے شکار کیا ہوا ہے، یہ آن دا ریکارڈ صرف تاش تک ہی رکے، اس کے علاوہ آف دا ریکارڈ بھی کافی چیزیں بتائی ہیں، وہ ہم ظاہر ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں بتا سکتے، میں وہ کام کرتا نہیں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آگے آگے۔ اچھا تو پھر سو پھر مطلب میں ہائی ویز پہ نہیں بھاگتا اس وجہ سے، اب ظاہر ہے پتے جس وجہ سے وہ ہائی ویز پہ بھاگ رہے تھے، اچھا وہ وجوہات مجھ میں نہیں ہے۔ اچھا چلیں یہ کلیریفیکیشن آ گئی۔ یہ شہد پوری نہیں ہے، شہد پوری جو ہے نا وہ ہم اوریجنل شہد پیتے ہیں، یہ 2 نمبر شہد والی بات کر رہے ہیں۔ اچھا بیک ٹو دا اسٹوری، مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں پنجاب میں، پہلی بات تو یہ میرے سوال سنیں، پنجاب میں جو بندہ بیٹھا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہا ہے، ایک طرف آپ لوگوں کی جو بیان جو بارود سے ہر بیان پہ ابھی بھی قائم ہوں، اور دوسری طرف جب بیٹھتے ہیں گپیں لگ رہی ہیں، سارا کچھ نہیں۔ دیکھیں میں نے اس سے پہلے بھی اسٹیٹمنٹ دی، میں نے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو نہیں گیا تھا نا، وہ آئے تھے نا، کیوں آئے تھے؟ چیف جسٹس کی اوتھ سیریمنی تھی، انہوں نے اس پہ انہوں نے آنا تھا، اور اگر آپ کے پاس آپ کا مخالف بھی آ جائے تو آپ کو جو ہے، اور مسکراہٹ صرف
ہنسی مذاق کی نہیں ہوتی، تنزیہ بھی ہوتی ہے. تو وہ تو میوٹ تھے، اس میں کیا پتا کیا ہو رہا تھا ادھر. ٹھیک ہے، اب میچور سیاستدان ہو گئے آپ کو، مطلب ظاہر ہے آپ کے ساتھ رہ رہے ظاہر ہے وہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ آئے تھے چیف منسٹر جو ہے وہ اپنے چیف جسٹس کی ووٹنگ سیریمنی میں آئے تھے ووٹنگ ہوئی، اس میں باقی پولیٹیکل ہمارے جو فیڈرل منسٹرز بھی تھے وہ آئے تھے. اور میں بھی آج بھی جو ہے میں آج بھی اپنے اس پہ قائم ہوں کہ انہوں نے نہیں بتایا کہ الیکشن کے دوران وہ کہاں پر تھے، کس کے مہمان تھے. اور میں آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ جب پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا ہمارے اندر میر صادق اور میر جعفر کون ہے. آپ پوچھیں نا عاطف خان سے اور شہرام سے کہ ان کو سائڈ لائن کس نے کیا، صوبائی اسمبلی کا الیکشن کس نے لڑنے نہیں دیا. پھر آپ پوچھیں کہ جھگڑا صاحب کے ساتھ آپ کے ساتھ کیا ہوا. پھر آپ پوچھیں کامران بگش کے ساتھ کیا آپ کے ساتھ الیکشن میں کیا ہوا. تو انہوں نے ایسے فارمولہ پیش کیا کہ کوئی اور کینڈیڈیٹ ہی نہ ہو سی ایم کو اور میں ہی سی ایم کینڈیڈیٹ ہوں اور وکٹ کی طرف دونوں طرف میں کھولوں. میں بھی کہتا ہوں اچھا بچہ ہے اسلام آباد سے، یہ حسن صاحب جو بھی ان کو ڈکٹیشن دیتے ہیں وہ فوراً 2 منٹوں میں وہ کام کر لیتے ہیں. ادھر کی ان کے بڑے اچھے بچے ہیں، ان کے ساتھ جو بھی اسلام آباد سے ان کو جو بھی چیزیں ملتی ہیں. دیکھیں اسلام آباد میں آتے ہیں پی ٹی آئی والے، روڈ بند ہوتا ہے، آپ اپنے آفس نہیں آ سکتے، موبائل بند ہوتا ہے، سارے روڈز بند ہوتے ہیں. آنے میں ان کو 6 دن لگتے ہیں لیکن جانے میں ان کو 6 منٹ لگتے ہیں. کیوں؟ آپ دامن ہوگا رستہ کھول دیتے ہیں کیونکہ آپ نے وہاں پر ہائیکنگ پہ جانا ہوتا ہے تو آپ کے لیے کھلا ہوتا ہے. تو آپ سی ایم صاحب کو کہتے ہیں نہیں، وہ ہمارے پاس ان کو آتے ہوئے 6 دن لگتے ہیں، اطلاعات جاتے ہوئے 6 منٹ. اطلاعات یہ ہیں کہ وہ آتے سی ایم کے کانوائے میں، وہ جو سی ایم کی سیکیورٹی جب یہاں سے نکلنا ہوتا ہے تو وہ اپنے دوست جو ہے فیصل کریم کنڈی کو کال کرتے ہیں، تو وہ جو گورنر کے پاس سارے کا سارا پروٹوکول جہاز ہے تو وہ استعمال ہوتا ہے اور پھر آپ ان کو آرام سے یہاں سے نکال. دیکھیں ہماری طرف روایت ہے اگر دشمن بھی آپ سے پناہ مانگے تو ہم تو پناہ دیتے رہتے ہیں، اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. چلیں ناظرین بریک لے جاتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے. یہ اپوزیشن جماعتوں کو خطرہ تھا ہارس ٹریڈنگ کا، ان کے لوگ بک جائیں گے، یا پھر دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف والوں کو خطرہ تھا؟ کیونکہ جب ووٹنگ ہوئی اور ووٹنگ کے بعد جو نمبر گیم سامنے آئی اس کے مطابق تو سب لوگوں نے اپنی پارٹی پالیسی کے مطابق ووٹ دیا. تو پھر یہ ہارس ٹریڈنگ کا جو ایک بلف کال کیا گیا، جو بلف تھا وہ کیوں تھا، کیا وجہ تھی، وہ کس کو ڈرانا چاہ رہے تھے، اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اچھا گونی صاحب، جس طرح چودھری صاحب نے ذکر کیا کہ کچھ خبریں ہیں کسی کو کچھ پیسے دے دیے گئے، کچھ سے پیسے لے لیے گئے، کچھ گروپ تیار بیٹھے تھے کہ جو ہی یہ معاملہ یہ بازار لگے تو پھر اس میں کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو، اس کو جو ہے سارے کے سارے معاملے کو بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکل کیا گیا. لیکن جب ہم ووٹنگ پیٹرن دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی ہو، اپوزیشن جماعتیں ہوں، ایک ووٹ بھی دائیں سے بائیں نہیں گیا. تو اگر اتنا زیادہ اعتماد تھا ان کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی، تو پھر جو کمپٹیشن میں چلے جاتے، کیونکہ ابھی تک جو آئین ہے اس کے مطابق تو سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے اس معاملے میں. تو آپ لوگ کیوں اتنے کانفیڈنٹ تھے یا وہ کانفیڈنٹ تھے، وجہ کیا بنی؟ دیکھیں سیکرٹ بیلٹ تو بھی ہوا ہے، اس کو تو شو بالکل وہی تو میں کہہ رہا ہوں، سیکرٹ بیلٹ ہوا ہے، ہمیں اپنے نمبر جو ہے وہ پورے ملے، ان کو بھی ملے. دیکھیں اس میں یہ تھا کہ اس سے پریشان تھے کہ انہوں نے سال سوا سال جو پارلیمنٹرین ایم پی ایس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، ان کو جو چیز وہ اس وقت کیونکہ آزاد ہو گئے تھے، ان کو اب آپشن تھی کہ وہ کہیں پہ بھی ووٹ کر سکتے تھے، وہ باؤنڈ نہیں تھے جیسے پہلے کہتے تھے کہ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیشہ پی ٹی آئی کیوں بکتی ہے یار؟ کسی اور تو میں نے بکتے نہیں دیکھا. ہمیشہ دیکھیں پی ٹی آئی بک رہی ہے، انہی کے گھوڑے بک رہے ہوتے ہیں، کبھی 20. اب ان کو یہ تھا کہ اگر ان کے 8-10 بھی چلے گئے، 20 بھی چلے گئے، تو پچھلی دفعہ تو ان کے پاس ایک بہانہ تھا کہ الیکشن آ رہا تھا 2-3 مہینے بعد فارغ کر دو. آج یہ کتنے نکالتے؟ آج نکالتے تو سی ایم کی طرح تھا. یہ ان کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے قسم کا، اس لیے وہ خود پریشان تھا. ہم تو ریلیکس تھے، اس کو پریشانی تھی کہ میں کس کو بٹھاؤں، کیوں نہیں بیٹھ رہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، واٹ ایور. ہم نے تو اس کو کہا تھا کہ دیکھیں پھر انہوں نے کیا کلیہ استعمال کیا علی مین گنڈا پور نے کہ سارے لوگ اپنے انٹیکٹ رہے اور ایک ووٹ بھی ان کے 2-3 بندے بیٹھ گئے تھے اور جو کینڈیڈیٹ دوسرے جو لڑ رہے تھے وہ تو آئے نہیں وہاں پر اپنے کسی سے ووٹ مانگ دیا. اور ان کا یہ تھا کہ اگر شاید ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے رہے اور ہم نے ان کو نہ بٹھایا تو اگر ہمارے کچھ ووٹ جو کہیں جو ناراض ایم پی ایز ہیں جو کہ نہیں ہوئے تھے ادھر ادھر نے اگر 8-10 ووٹ بھی ڈال دیے تو ان کا پورا فارمولہ ڈسٹرب ہو جاتا اور وہ آ جاتے 3 کے اوپر. کیونکہ اس پر ٹیکنیکل ہوتا ہے نا کہ آپ نمبر 1 ووٹ کس کو دے رہے ہیں، پھر نمبر 2 کدھر دے رہے ہیں، پھر نمبر 3. جب 1 کے ووٹ پورے ہو جاتے ہیں پھر وہ شفٹ ہوتے ہیں سیکنڈ پہ. ٹرانسفر آف ووٹ ہے، ٹرانسفر آف ووٹ ہے. تو وہ ٹرانسفر ہوتے تو اپوزیشن اس میں 2 سیٹیں اور نکال لیتی اور یہ آپس میں لڑ رہے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، ایک تو وہ ایک ماضی کا واقعہ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، آپ ذرا کنڈی صاحب کو یاد بھی کروا دیجیے گا کیونکہ یہ بھی ینگ ہیں، شاید اس وقت یہ بھی کسی کالج یا اسکول میں ہوں گے. چھانگا مانگا کا واقعہ ہوا تھا.
تو انیشلی یہ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے ایم پی ایز اور ایم این ایز کا، وہ کیسے شروع ہوا اور کس پارٹی نے کس پارٹی کو شکار کرنے کی کوشش کی، یہ واقعہ بھی بتا دیں. اور ایک سوال جو میرا آپ سے ہے، کیونکہ آپ کے پاس آپ شروع دن سے ایک خبر کے اوپر بات کرتے رہے ہیں کہ ایک موقع آئے گا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کچھ فاصلے کم ہوں گے اور بات آگے بڑھے گی. خبر یہ کچھ گردش کر رہی ہے کہ اب آہستہ آہستہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس سادہ اکثریت نیشنل اسمبلی کے اندر بن جائے گی. کل آپ نے دیکھا کچھ فیصلے آئے ہیں 9 مئی کے، کچھ آنے والے دنوں کے اندر آئیں گے. تو یہ پھر پش کر دیا جائے گا پیپلز پارٹی کو ٹورڈز اپوزیشن بینچز، یا پھر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی طرف آ جائے گی. یہ دو نقطے ہیں، اس کے اوپر آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ بھی شیئر کر لیں، اور کنڈی صاحب سے اگر کچھ سوال کرنا ہے تو وہ بھی کر لیں. کنڈی صاحب کا ایک مقام ہے، ان کا سیاست میں بھی رول ہے، پیپلز پارٹی کے بھی اپنی ایک ہسٹری ہے. اب یہ بار بار جو کہہ رہے ہیں نا ہم 6 7 8 11 بنا لیتے، یہ ان کو میرا خیال ہے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کو اس پر انسسٹ کرنا چاہیے. یعنی یہ لوٹا کریسی یا لوٹے جو ہے ان کو خرید کے پیسے دے کے، جیسے وہ ایک ان کا جو سینٹر بنا ہے اس نے 2 ایم پی ایز خریدے ہوئے تھے اور ان کو پی سی میں رکھا ہوا تھا. یعنی میں تو اس میں بات کرنا ہی نہیں چاہتا، نہ میری عمر اس کا تقاضا کرتی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہی شوڈ ناٹ ٹاک آف بائنگ لائلٹیز آف پیپل. اس ملک کو واپس آئین اور قانون کی طرف لائے. آپ نے بھی بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں اور نون لیگ نے ہمالیائی غلطیاں کی ہیں. پلیز اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. میں ریفریش کر دیتا ہوں، ملک کے اندر اس وقت ضرورت ہے ایک کنسنسس، لارجر کنسنسس کریٹ ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک روایت رہی ہے کہ خاص طور پر جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب وہ اس طرح کا کوئی جرگہ کرنے کے ماضی میں بھی حامی رہے ہیں. تو کوئی ایسی کوئی بات چل رہی ہے، کوئی کنسنسس کریٹ ہو؟ عدم استحکام ہے ملک کے اندر، لڑائی ہے، مفاہمت ہونی چاہیے. دیکھیے پہلی بات یہ کہ جب ہماری جو 16 مہینے کی حکومت تھی ماضی میں، تو ہم نے حکومت اور اپوزیشن کو ہم بھی تھے، ہم نے بٹھایا تھا. آپ نے بلاول صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھی تھی، پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھی تھی. ہم نے حکومت ہماری اتحادی نہیں بیٹھنا چاہتے، پھر بھی ہم نے بٹھایا. اس کے بعد کیا ہوا؟ 9 مئی ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ مجھے بتائیں نا، آپ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھے نا. اس پارٹی میں اختیار کس کے پاس ہے؟ جب ان کی پارٹی کے ہمارے انفارمیشن جو ایڈوائزر ہیں وہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، ان کی پارٹی کہتے ہیں ہم اس پہ اعتماد نہیں، یہ ہمارا ہے یا نہیں ہے، واٹ ایور ان کے اندرونی مسئلہ ہے. جب آپ کے صوبائی صدر یا واٹ ایور پارٹی کے جو چیئرمین بات کرتے ہیں، ان کے دیکھیں میں نے پہلے کہا ان کے 5 فرنچائز ہیں. یہ پتہ نہیں اتھینٹک فرنچائز کون سی والی ہے، کس پہ آپ اعتماد کریں؟ ایک نکلتا ہے، ایک بات کرتا ہے، دوسرا دوسری، تیسرا تیسری، کس کے برابر؟ لیکن سینٹ کے الیکشن کے معاملے میں آپ نے اعتبار کر لیا؟ نہیں اعتبار وہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے، ہم نے کہا تھا آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہم اسلام آباد کی بات نہیں مانیں گے، ہم لاہور کی بات نہیں مانیں گے، ہم نہیں باتیں ادھر. آپ نے ایک فرنچائز کے اوپر علی میر گنڈا پور کے اوپر اعتبار کیا. وہ کے پی کی سچویشن کی بات تھی نا، کے پی کی سچویشن کی بات تھی. اب چودھری صاحب نے جو بات کی کہ یار پی سی وہاں پر پی سی بھی نہیں ہے، وہ سریدہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایم پی ایس وہاں پر نہیں تھے. اپنے ہی جو ان کے کینڈیڈیٹس تھے، جو نظریاتی تھے، جو جنون والے تھے اور پتہ نہیں کون کون سے والے تھے، وہ خود کیا کہہ رہے تھے؟ ان سے پوچھیں وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم اس حکومت پہ، اس سی ایم پہ کیا اسٹیٹمنٹ وہ دے رہے تھے. ہم تو نہیں دے رہے تھے نا، وہ دے رہے تھے کہ ہمارا نظریہ یہ ہو گیا ہے. کوئی رو رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی اسٹیٹمنٹس دے رہا تھا. تو وہ ان کی اپنے پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں. ہمارے پارٹی کے اپنے اندرونی معاملات. ہمارے پاس چین آف کمانڈ ایک ہے، ہماری طرف ایک سیٹ آتی ہے، ہمیں ایک چین آف کمانڈ ہم بات کریں. وہاں پر کہتے ہیں ہم اس سے پوچھیں. کوئی کہہ رہے تھے کہ نہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بانی چیئرمین کی بہن کا وہ ہے، بیک پہ ہے. کوئی کہتا ہے یہ ہے. وہ ان کا اندرونی معاملہ جو بھی کرتے ہیں بالکل ہونی چاہیے، لیکن آپ کس سے بات چیت کریں؟ مجھے بتائیں. یہ لوگ تو کل تک مولانا فضل الرحمان کے ساتھ افطاریاں سحریاں کر رہے تھے، تراویاں پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، اور کہتے یہ ہمارا سیاسی مسیح ہے. بعد میں اچانک ان کو پتہ چلا نہیں ہم تو غلط ہو گئے ہیں. دیکھیے یہ چیز ایسے نہیں ہوتی. ان کو بھی جب ان کی بات آتی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جب 26 تاریخ میں ہو رہی تھی ساری چیزیں تو انہوں نے لکھ کے دی تھی ان کو. ہم نے کہا آئے ہم من آپ کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں. بھاگ گئے. جب یہاں پر جو نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ تھی، مول صاحب نے خود اسٹیٹمنٹ کی، مجھے تو اپنے لوگوں نے اعتماد بھی نہیں لے اتحادیوں نے، اور انہوں نے بیک آؤٹ کر دیا. تو یہ دیکھیں، یہ جب آپ کے ساتھ کام پڑتا ہے تو کہتے ہیں بس آئیں ٹھیک ہے بیٹھ جاتے ہیں. جب آپ کے ساتھ کام نہیں ہوتا تو آپ کو پہچانے سے انکار ہوتے. میں کہتا ہوں کہ ہے ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ فروری میں جو بھی ہے، جو بھی ہوا، 4 دن کی زندگی 2 دن کی ہوتی ہے، بندہ انجوائے کرے. ٹھیک ہے، 4 دن تو بہت بڑے ہیں. لہٰذا ٹھیک ہے، اگر آپ پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کریں گے، اگر آپ پارلیمنٹ آ کے سیٹیاں توتیاں باجے بجائیں گے، تو پارلیمنٹ کا فورم نہیں ہے سیٹیاں توتیاں باجے بجانے کا، وہ فورم کوئی اور ہے. آپ آئیں پارلیمنٹ میں بات کریں، پارلیمنٹ بیٹھیں. ہمیں بھی بہت سے جو ہے اعتراضات تھے، خدشات تھے. ہم نے پارلیمنٹ میں آ کے ہم بیٹھے ہیں، ہم نے چیزیں کی ہیں. پارلیمنٹ از دی فورم
آپ آئے بیٹھے آپ کی صحیح کی پتہ پارلیمنٹ میں پتہ چلے گا. لیکن ہم اس سے جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں NRO کے کیا بنے گا. آپ بولیں چائے پہ میرے ساتھ آ جائے کافی پیتے کہتے ہیں NRO ملے گا کافی پہ. تو یہ تو نہیں مل سکتا نا. وہ تو عدالتوں نے آپ کو دینا ہے جو بھی ہے آپ نے عدالتوں کا سامنا. باقی آئے پارلیمنٹ کا فورم ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے پارلیمنٹ میں اپنی بات چیت کریں پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اچھا حسن 27th امینڈمنٹ کی بہت زیادہ بات چل رہی ہے کافی بات گشت ہے اور اس کے اوپر حافظ حمداللہ صاحب ہوں اور بھی میں دیکھ رہا تھا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ بھی جو بات کر رہے ہیں کہ جی یہ اس طرح کی بات چل رہی ہے. 27th امینڈمنٹ اب تو کوئی مسئلہ نہیں رہا 2/3 میجورٹی پہلے بھی ہو گئی تھی اب تو بالکل واضح ہو گئی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آ جائے گی اس کے اندر کیا کچھ نہیں مسئلہ ابھی ہے. ابھی بار کونسلز کے الیکشن ہو رہی ہیں. بار کونسلز کے تمام بار کونسل کے الیکشن ایک دفعہ تعلق ہوتا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں بار کونسلز کے الیکشن کے بعد 27ویں آنی ترمیم اس سے پہلے ہے ہی نہیں. بار کونسلز کے تمام الیکشن ختم ہوں گے نتائج آ چکے ہوں گے سب کچھ ہو چکا ہوگا اس کے بعد پیش رفت ہوگی. کوئی جلدی نہیں ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اس میں وقت ابھی ہے. 27ویں آئینی ترمیم ہونی ہے. جو فاٹا کا انضمام ہوا ہے وہ شاید واپس اس کو وفاق کے ساتھ کر دیا جائے یعنی گورنر صاحب کے جو ہے وہ انڈر آ جائے ممکنات میں سے ہے اور اس حوالے سے یقینی طور پر سوچا بھی جا رہا ہے. لیکن مین جوڈیشل ریفارمز ہیں اس کے اندر بھی 27ویں آئینی ترمیم کے اندر. لیکن جو میں مین بات کرنا چاہ رہا ہوں فیصل الدین کوٹھی صاحب یہ بتائیں اب آپ کیا کریں گے. یعنی بہت سے لوگ جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے. جو نااہل شخص ہے وہ تو کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا تو پھر آپ کا مقابلہ کس سے ہوگا. یعنی سپوزٹلی اگر آپ کے مقابلے میں جو آپ کے روایتی حریف ہیں اگر وہ نااہل ہو جاتے ہیں یا کسی کے بھی روایتی حریف ہیں یعنی عمران خان صاحب اب نااہل ہیں وہ کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتے تو اب آپ پھر الیکشن کس سے لڑیں گے. مزہ تو الیکشن جیتنے کا تب آتا ہے جب میدان میں کوئی برابری کا امیدوار آئے کوئی لڑے مقابلہ ہو. پھر کوئی کہتے ہیں نا کہ کانٹے کا مقابلہ ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہمیں بھی کمنٹری کرتے ہوئے مزہ آئے گا. ابھی تو جو مقابلے کے والے تھے ان کے تو حالات میرے سے خراب ہوتے جا رہے ہیں اور وہ تو شاید ایم این اے کا الیکشن تو دور کی بات ہے کونسلر بھی نہیں بن پائیں گے. چلیں کامنٹ کے اندر ان کا اپنا جواب تھا 3 سوال. آپ بتائیں نا مزہ آئے گا آپ کو. جی پلیز. وہ بلا مقابلے کی تو خبر گمل صاحب سے رابطہ کرنا پڑے گا. اور نہیں انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے فاٹا کے حوالے سے مرجز کے حوالے سے. دیکھیں جب وزیر اعظم صاحب پشاور آئے تھے فیلڈ مارشل صاحب آئے تھے تو وہاں پر صوبائی حکومت کی طرف سے سی ایم کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے تھا کہ جی ریوائول آف جرگا سسٹم ہونا چاہیے مرج ڈسٹرکٹ میں. انہوں نے کہا میں ایک کمیٹی بناؤں گا اس کے اوپر اس پہ کمیٹی بنائی امیر مقام صاحب کی سربراہی میں اور اس میں بھی موجود تھا اپنے ہمارے لا منسٹر بھی ہیں وہ. تو آج بھی ہماری اس کے اوپر میٹنگ تھی. تو یہ لوگ ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں اور فاٹا کے لوگ مل رہے ہیں فارمر فاٹا کے جی شاید یہ ریوائول آف فاٹا ہے. اس پہ کوئی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جسٹ فار ریوائول آف جرگا سسٹم. وہ بھی آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج میں نے بھی ان کو یہ بات کی ہے کہ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز لیکن وہ جرگے کا وہاں پہ جو نتیجہ نکلا بلوچستان میں اس پہ بات کریں گے. اسی میں رہا ہوں میں نے کہا کہ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہونی چاہیے. مرج ڈسٹرکٹ کے جو نمائندے ہیں جو ان کی نمائندگی وہاں پر ہونی چاہیے. اور یہ چیز سبجیکٹ ہے پرومس کا. اٹس ناٹ وتھ فیڈریشن. پرومس کے حوالے کریں ان کو چاہیے کہ وہ چیزیں بنائیں. ہماری طرف جو مسالتی کمیٹی غالباً پنجاب میں بھی ہے ہمارے تھانوں میں میں کو اس قسم کی مسالتی کمیٹی بنانی چاہیے اور وہ وہاں پر فیصلہ کرے. ایسا آپ اوور آل جرگا پہلی بات ہے کہ جرگا کب بنا تھا کون سے آئین کے تحت کون سے قانون کے تحت اس کو ختم کیا گیا تھا. سپریم کورٹ کا فیصلہ اس حوالے سے ہے. نہیں ایف سی آر اور چیز تھی. اچھا ایف سی آر ختم ہو گیا ہے 3 ایم پی ختم ہو گیا. اچھا کوٹھی صاحب 3 جو خبریں اسلام آباد کے اندر ظاہر آپ اسلام آباد آپ کا آنا جانا رہتا ہے. ایک 27th امینڈمنٹ آپ کے پاس اس حوالے سے کیا خبر ہے کہ اس کے اندر یہ تو جوڈیشل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں کچھ اور بھی باتیں چل رہی ہیں کچھ سسٹم کے اندر کوئی میجر تبدیلی. صدر پاکستان کی تبدیلی کے حوالے سے خبر آئی وہ ریجیکٹ ہوگی لیکن وہ کافی زیادہ اس خبر نے ایکو کیا سوشل میڈیا کی حد تک. ویسے بھی مطلب ایک آدھ بڑے صحافی نے خبر بھی دی اس کے اوپر ہی کامنٹ کر لیجیے گا. اینی پاسبلٹی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب موجودہ ہاؤس کے اندر پرائم منسٹر کسی موقع کے اوپر بن جائیں. ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ انیشلی جب پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تھا یہی تھا کہ 2.5 سال کا فارمولہ 2.5 سال آپ آ جائیں 2.5 سال ہم آ جائیں گے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ جو بجٹ ہوگا یہ پاکستان پیپلز پارٹی پیش کرے گی. 3 ایشوز ہیں اس کے اوپر کامنٹ. دیکھیں 27 امینڈمنٹ تو صرف میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے. ابھی ہمارے پاس ابھی تک کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہماری اتحادی جماعت نے شیئر کیا ہے. آج میں تارڑ صاحب کو مذاکرہ کیا تھا میں کہ وہ کدھر ہے ڈرافٹ ہمیں بھی دیں میڈیا کو تو آپ نے دیا. 26 والا بھی نہیں ملا تھا نا آپ کو پتا ہے اس پہ ہمیں اقدامات میں لیا جا رہا تھا کہ چیزیں لیکن ابھی تک 27 امینڈمنٹ میں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی.
پرویز زرداری صاحب دیکھیں جب کچھ نہ ہو تو ہم پیپلز پارٹی اگر ڈسکس نہ ہو میڈیا پہ تو پھر تو چینل ہی فارغ ہیں اور پروگرام بھی فارغ ہیں. تو چیزیں دیکھیں پہلے بھی آپ نے کہا مائنہ زرداری صاحب, پھر آپ نے کہا بلاول صاحب اور زرداری صاحب کی آپس میں نہیں بنتی, پھر ہمارے یہاں سے بہت سے بڑے مائناز اینکر سے ایک خاتون کو لے زمانی صاحبہ کو, کیا کیا سٹوری انہوں نے نہیں کی, کیا کیا چینل, اور جو کدھر ہو خاتون. یہ ٹیکٹر استعمال ہوتی رہی ہیں, اب بھی ہو رہی ہیں, اور پولیٹیشین کیا کہتے ہیں, پولیٹیشین گاٹ 9 لائفز, ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں جو ہے نا چلتی رہتی ہیں. مطلب ہے کہ اچھی بات ہے, یہ مطلب ہے کہ یہ انہوں نے ابھی کہا کہ جی وہ اب مجھے پتہ ہے یہ چیزیں صرف جو ہے وہ ٹیسٹر لگاتے چیزیں نہ. 27 منٹ کی بات ہو رہی ہے اسلام آباد ایسے ہی افواہوں کا شہر ہے, جس کیفے میں جائیں تو اپنی ایک سٹوری چل رہی ہوتی ہے, تو وہ سٹوری سے چل رہی ہے. 27 ترمیم تو ہے سر, دیکھیے 27 ترمیم مانی آنی آئی ایگری ود یو, ابھی آنی ہے کچھ نہیں میں آپ سے ایگری کہ 27 ترمیم تو آنی ہے جی, کل پرسوں جب بھی اگلی ترمیم آئی 27ویں ہوگی نا, تو ٹائم تو نہیں پتا کب آنی ہے, چاہے وہ سال بعد ہے, ایک مہینے بعد ہے. میں نے بھارت کونسلز کے الیکشنز کے بعد بھیا آپ پہنچے ہوئے نا, ہم تو پشاور سے آتے ہیں, ہمارے پاس اتنا معلومات ہے, بڑے پہنچے ہوئے بندے ہیں, ہم آپ کی طرف تو نہیں ہیں. اچھا, کوئی ایسا موقع آیا جب سے آپ گورنر بنے ہیں کہ بڑی سیریس ڈسکشن آپ کے درمیان اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان ہوئی ہو کہ انف از انف, ٹیک اوور کر لیں, گورنر راج لگا دیں؟ ایک دن بھی نہیں ہوئی, ایک دن بھی نہیں ہوا, مذاق میں بھی نہیں ہوئی. ناظرین چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں بلوچستان میں. چند دن پہلے افسوسناک واقعہ وہاں پہ ہوا, جو ایک کپل کو ہلاک کیا گیا سب کے سامنے. اب اس حوالے سے کافی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں. پہلے چیف منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے بتایا کہ وہ وہاں پہ جو خاتون ہے بانو وہ شادی شدہ تھیں, اور جو احسان ہے ان کے آپس میں کچھ اس طرح کے تعلقات تھے جس کی وجہ سے خاندان نے یہ کوئی فیصلہ کیا. اب جو لیٹسٹ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو والدہ ہیں بانو صاحبہ کی, جو ظاہر ہے وہ ہلاک ہوئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہمارے خاندان کا فیصلہ ہے, اس کے اندر کسی سردار کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب یہ اس واقعے کی خبر آئی تھی, فون کیا اپنے چیف منسٹر کو, ظاہر ہے بگٹی صاحب کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اپنا ٹیسٹ کیس بنائیں. اب کیا وہ جو جرگے کا ایک فیصلہ تھا اس کو مانا جائے گا؟ کیا ریاست ذمہ داری لے کے جن لوگوں نے بھی ان لوگوں کو ہلاک کیا ان کو ذمہ دار ٹھہرائے گی, ان کو سزا دلوائے گی؟ اس کے اوپر کنڈی صاحب سے بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین, بلوچستان میں یہ جو جرگے کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئیں, ایک مرد اور ایک عورت کی, اس کے اوپر چیف منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس, چیف منسٹر صاحب کا ان کے کردار کے حوالے سے کچھ حقائق بیان کرنا, اس کے اوپر پھر کافی زیادہ ایک بحث جو چھڑی ہوئی ہے. آج ایک بیان آ گیا ہے جو وہاں پہ مرحومہ ہیں بانو صاحبہ, ان کی والدہ کا, کہ جو یہاں اس میں سردار ہیں, نام کیا ہے حسن سردار صاحب کا؟ شیرباز ستکزئی جی, اور وہ یہ کہ ان کا کچھ لینا نہیں ہے, ان کا رہا کیا جائے. کنڈی صاحب, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب کال کی, خبریں ہمارے سامنے آئیں وہ یہی تھیں کہ اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بنایا جائے گا اور قرار واقعہ سزا دلوائی جائے گی. پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے, قوانین بھی موجود ہیں کہ اگر فرض کریں کاروکاری ہو جائے, آنر کلنگ ہو جائے, تو اسٹیٹ کی ذمہ داری رسپانسبلٹی لے اور پروسیکیوشن کرائیں. اب لگ ایسی رہا ہے کہ اس کیس کو بس, چونکہ وہ پاکستان کے اندر ہوتا یہی ہے, حکومت بھی نہیں کی ہے جی ہندوستان میں, مطلب کہ اگر بھائی بہن کو مار دیتا ہے تو پھر وہ جو والد مدعی بن کے تو وہ معاف کر دیتا ہے, اور یہ سارا. آپ کو لگتا ہے کہ بس اس کو انڈر دا کارپیٹ؟ میں نہیں سمجھتا, یہ بڑا مس انفارمیشن ہے کہ پاکستان میں ایسے کیس آتے ہیں 3-4 دن سوشل میڈیا پہ, ٹی وی پہ بڑی ہائپ ہوتی ہے, اس کے بعد ایسے وہ فیڈ آؤٹ ہو دیتے ہیں. لیکن ایسی چیزوں پہ نہیں. آج بھی آپ کون سی, مطلب جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, اب آج بھی اگر ہم دنیا میں یہ پروجیکشن کریں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس پہ سی ایم بلوچستان صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ اپنی پریس کانفرنس کی ہے, کچھ گرفتاریں بھی ہوئی ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے اس کو خود ہی اس پہ ایکشن بھی لیا تھا, اس سے پہلے بھی حکومت نے اس پہ گرفتاریں بھی کی ہیں, اور اس کو بالکل صوبائی حکومت پرسو کرے گی, اس چیزوں کو ہوگی. اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ میں اسٹوری یہ بھی اڑوں جو کل سوات میں مدرسے میں جو ایک بچے کے ساتھ ہوا ہے, جس طریقے سے اس کو استاد جس طریقے سے بے دردی سے اس کو مارا ہے, وہ بھی ایک, وہ اس سے خیر ڈفرینٹ, لیکن وہ بھی ایک بڑی زیادتی ہوئی ہے. لیکن جو بلوچستان کا ہے, جو ابھی تک اگر اس قسم کی چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں بڑا انفارچونیٹ ہے. جب تک اس ملک میں سزا جزا نہیں ہوگی, چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑے سردار شیرباز ستکزئی ان کو سزا ہوگی؟ لیکن بلوچستان میں جو سردار ہیں, چاہے وہ اختر مینگل ہو جائیں یا یہ سردار شیرباز ستکزئی ہو جائیں, یہ انٹچیبل جو ہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کی حکومت, آپ کی جماعت
کہ اقتدار میں ہونے کے باوجود، جو کہ ایک دیکھیں ایک پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے جو کہ انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، اس جماعت کی حکومت ہوتے ہوئے اگر شیر باز صدق زئی صاحب مکھن میں سے بال کی طرح باہر نکل گئے تو الزام تو آپ کے اوپر آئے گا نا جی؟ بالکل آئے گا. جو بھی اس میں ذمہ وار ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بالکل اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے، سزا ہونی چاہیے. میں نے پہلے کہا جب تک اس ملک میں سزا جزا نہیں ہوگی اس قسم کے کیسز آتے رہیں گے اور ہم یہاں پر ڈسکس کرتے رہیں گے 2-3 دن اور اس کے بعد یہ چیزیں ختم ہوتی رہیں گی. اچھا پروڈیوسر صاحب ایک کہتے ہیں جاتے جاتے سوال ضرور پوچھ لیں قمری صاحب سے کہ سارے معاملات آپ کے علی مین گنڈا پور صاحب کے ساتھ طے ہو گئے، 5-6 کا فارمولہ بھی طے ہو گیا. اب میرے خیال میں اب ایسا لگتا ہے وہ جیسا فلم میں ہوتا ہے نا کہ پھر ایوری باڈی لیوڈ ہیپیلی ہیئر آفٹر، تو کوئی طریقے عدم اعتماد. صاحب کو بولے ہم نے ٹریلر چلا ہے، فلم ابھی چلنی ہے، ابھی فلم چلنی ہے. تو آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ آنے والے دنوں کے اندر طریقے عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے. جس دن بھی ہمارے پاس ایک ممبر بھی زیادہ نہیں، جس دن کوئی تاریخ ہوتی ہے نا، مطلب آپ جس دن کا کیا مطلب؟ میں آپ کو بتاؤں میں بڑی ٹھنڈی سیاست کرتا ہوں. میں یہ دھمکیاں شمکیاں یہ ڈائلاگز نہیں مارتا ہوں. ہم نے سارے ارکان بھی آزاد ہیں. مجھے وہ سامنے والا ابھی بھی یاد ہے، خدا بخش ارشد شریف صاحب، میں نے اس کے ساتھ شرط لگاتا تھا اور میں نے سینٹ میں اس کے ساتھ شرط لگائی تھی. آپ کے وہ لکھا ہوا آپ نے واپس میں لگا لیا کرتے تھے اور میں نے بتایا گیلانی صاحب کو کتنے ووٹ ملیں گے اور اتنے ہی ووٹ ملے تھے. ٹھیک، ان کو بھی میں نے بتایا تھا کہ ہم کتنی سیٹیں جیتیں گے، پہلے دن بتا دیا تھا ان کو میں نے فون میں کہ اتنی سیٹیں ہمارے بھی الیکشن شروع ہو رہا تھا. اچھا چلیں بارے میں اچھا یہ بتا دیں کہ علی مین گنڈا پور صاحب نے اگر یہ سارا سسٹم چلتا ہے تو اپنے 5 سال پورے کریں گے؟ ہماری کوشش ہوگی جس دن ہمارے پاس عدم اعتماد کی تحریک کے لیے ایک ممبر بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ بخشش نہیں ہوگی. سارے انڈیپینڈنٹ ہیں، 93-94 لوگ ہیں، ان میں سے تھوڑے سے لوگ آپ نے 20-22 لوگ آگے پیچھے کرنے ہیں. ہم نے اپنے اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لینا ہے، تقریباً ہم لے چکے ہیں اور جب ہمارے پاس. اچھا چودھری غلام حسین صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو 5 اگست کی تحریک ہے نقطۂ عروج تک، اب گنڈا پور صاحب فارغ ہو گئے ہیں اب سارے کام سے 5-6 سے، وہ پہنچائیں گے اپنی اس تحریک کو نقطۂ عروج تک، یا پھر وہ میرے کنگی شنگی واہ کے بال شال بنا کے بس گھومتے پھرتے رہیں گے؟ ان کا مجھے نہیں پتا، پی ٹی آئی اور ان کا ذرا انتظار کر لیں. آپ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ جی ہم 52 بندے ان کے 9 مئی میں ان کو نکال دیں گے، اس کو یہ کر دیں گے، اس کو وہ کر دیں گے، فلان جو بھی کرنا ہے نا آپ اب کر گزرے پلیز. اب کوئی چیز آپ کو بعد میں حسرت نہ رہے کہ ہم نے پی ٹی آئی اور اس کے چیئرمین کے خلاف فلاں کام کرنا تھا وہ نہیں کیا. پلیز ڈو اٹ. کنڈی صاحب کو بھی کہیں کہ حقائق ذرا دیکھیں، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ لیں. وہ ایک شاہ محمود قریشی صاحب کے فرزند ہوتے ہیں MNA، زین قریشی، وہ کدھر ہیں آج کل؟ شاہ قریشی صاحب بھی میرے خیال دیکھیں نہیں وہ آپ کی جیب میں ہے، چلیں اب چھوڑیں. زین قریشی صاحب میرے جیب میں تو پین ہے. آپ کو اگر کوئی اس کا فائدہ ہو رہا ہے نا تو کر لیں. میں نے کہا جو کرنا ہے کرو اب اللہ کے فضل سے. چلے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.